الحمد والشکر لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. حصول برکت کے لیے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نہایت محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور خلوص دل کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حضرات محترم المقام، نہایت ہی قابل صد تکریم و تعظیم بھائیوں، دوستوں اور قابل قدر بزرگوں، اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا فضل و احسان ہے کہ اس کی توفیق خاص سے آج ہم اس خوبصورت محفل جو کہ اللہ کے محبوب، خدا اور خدائی کے مطلوب حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کے حصول اور اس کی زیارت کے موقع پر اس بزم کو ہم نے سجا رکھا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ کی کائنات ہم سب کو جب تک زندہ رکھے حضور کی ذات سے منسوب ہر شے کے ادب اور احترام میں زندہ رکھے، اور موت آئے تو حضور کی سچی غلامی میں موت آئے. میں سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں شاہ صاحب قبلہ کو کہ انہیں ان کے نانا کا کرم ہوا اور اس زلف معمبر کے بال مبارک عطا ہوئے جس زلف مبارک کی قسمیں رب دو جہاں بیان فرماتا ہے. میں نے آج کی گفتگو کے لیے سورۃ الضحیٰ شریف کی ابتدائی آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور جتنا وقت ہے اس کے مطابق میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا. دعا کیجئے خالق کائنات مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خالق کائنات جل مجدہ نے ارشاد فرمایا والضحیٰ، چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ چھا جائے. اس سے اگلا مضمون وہ اب بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. اب چاشت سے مراد کیا ہے اور اس رات سے مراد کیا ہے جس کی اللہ پاک قسم بیان کر رہا ہے، اس کو اکابر مفسرین کی تفسیروں کی روشنی میں اگر دیکھیں، آج کے دور کی تفسیروں کا حوالہ دیں تو خواہ مخواہ یار لوگ متنازع بنا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ہر کوئی اپنی طرف کھینچ کے لے جاتے ہیں. تو میں اس اختلاف کی دنیا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. مفسرین کرام نے یہ قول بھی نقل کیا، فرمایا کہ والضحیٰ، چاشت کی قسم، یعنی اس وقت کی روشنی کی قسم جو روشنی دیکھنے والے کی آنکھوں کو چندھیاتی نہیں بلکہ بھاتی ہے، اس روشنی کی قسم.
اور اس روشنی سے مراد چہرہ ذات مصطفیٰ ہے. حضور کے چہرہ انور کی قسم. یہی وجہ ہے کہ اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام عاشقاں محافظ دین و ایمان حضرت سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے اس تفسیر کو سامنے رکھتے ہوئے ترجمہ یہ کیا کہ والضحیٰ پیارے حبیب کے چہرہ انور کی قسم، واللیل اذا سجا فرمایا کہ رات کی تاریکی کی قسم جب چھا جائے، رات جب چھا جاتی ہے تو اس وقت اس کی تاریکی وہ دیکھنے کے قابل ہوتی ہے. مگر یہ رات سے مراد کون سی تاریکی مراد ہے اور کون سی سیاہی کی قسم مراد ہے، اس پر بھی مفسرین کرام نے لکھا کہ واللیل سے مراد زلف مصطفیٰ ہے. تو فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چہرہ مصطفیٰ کی اور قسم ہے اس چاند سے خوبصورت چہرہ انور پر چھائی ہوئی زلفوں کی. اور یہ سورہ مبارکہ کا شان نزول اور مابعد کی آیات بھی اسی تفسیر کو زیادہ موضوع ہے. چونکہ آگے ذکر آ رہا ہے اس آیہ کریمہ اس سورہ مبارکہ کا شان نزول اہل علم سے آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ چند دن کے لیے وحش کا انقطاع ہو گیا. کفار مکہ نے زبانیں کھول لی، انہوں نے کہا کہ اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے رب نے بھی چھوڑ دیا ہے، وہ بھی ناراض ہو گیا ہے ان سے. اللہ پاک نے اس کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل کی. تو ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، دو قسمیں بیان کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ما ودعک ربک وما کلا. پیارے حبیب جھوٹ بکتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا. فرمایا ما ودعک ربک وما کلا، تیرے رب نے نہ تمہیں چھوڑا ہے نہ تو اسے ناراض ہے. اب اس کے ساتھ تعلق کیا بنا ان قسموں کا؟ حضور کے چہرہ انور کی قسم کی تفسیر اور زلف مبارک کی. اللہ پاک نے حضور کے چہرہ انور اور زلف مبارک کی قسم کھا کے تمہید باندھ دی اگلے مضمون کی کہ پیارے حبیب اگر تجھے چھوڑا ہوتا تو تیرے چہرہ انور کی قسم کھانا تھی، تیری زلف انبری کی قسم بیان کرنا تھی. پیارے تو تب بھی مجھے پیارا تھا جب میں نے اپنے نور سے تیرے نور کو خلق کیا، اور اب بھی تو پیارا ہے جب تجھے اس کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا. تو والضحیٰ واللیل اذا سجا، چونکہ ان آیات میں دو چیزوں کا ذکر ہے، چہرہ مصطفیٰ کی روشنی کا اور زلف مصطفیٰ کی سیاہی کا. تو اسی موضوع پر میں تھوڑا سا آگے بات لے جاتا ہوں. اور مجھے اچانک اس موقع پر اسی مناسبت سے ایک شعر یاد آ گیا. وہ بھی چونکہ ہمارے ہاں شعراء نے بعض اوقات کلام میں کمال کر دی. وہ کہتے ہیں کہ وہ چہرہ نہ ہوتا، وہ چہرہ نہ ہوتا تو کبھی دن نہ نکلتا. اگر دن نکلا ہے تو وہ چہرہ مصطفیٰ کی نورانیت کی خیرات لے کر نکلا ہے. وہ چہرہ نہ ہوتا تو کبھی دن نہ نکلتا، اور وہ زلف نہ ہوتی تو کبھی رات نہ ہوتی. یہ رات زلف مصطفیٰ کا صدقہ ہے اور دن جو ہمیں نصیب ہوئے یہ چہرہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اب یہاں ایک بات اور دلچسپ لیتے جائیں. دن ہے اللہ نے رزق اور معاش کا ذریعہ بنایا ہے کمانے کا، تو رزق کا تعلق ہے دن سے، اور رات بنائی لتسکنوا فیہا تاکہ اس میں سکون حاصل کرو. رات بنائی سکون کے لیے اور دن بنایا تلاش رزق کے لیے. والضحیٰ واللیل اذا سجا، چہرہ مصطفیٰ سے دن کو روشنی دی اور زلف مصطفیٰ سے رات کو تاریکی دی. اس کا مطلب یہ بنا کہ لوگوں جو دن کو رزق کماتے ہو وہ بھی چہرہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور جو راتوں کو سکون حاصل کرتے ہو یہ بھی زلف مصطفیٰ کی خیرات ہے، میرے آقا کی زلفوں کی خیرات ہے. اب ان زلفوں کا کیا کیا تذکرہ کریں. کچھ دوست احباب ان باتوں پہ بھی ہم پر قدغنیں لگاتے ہیں کہ جی زلف کا ذکر کرنا یہ بھی کوئی دین ہے، بس نماز کا ذکر کرو، آپ کی تعلیمات کا ذکر کرو. تو میں کہتا ہوں بھیا
حدیث کو اٹھا کے دیکھیں، حضور کے صحابہ کرام جا بجا ان زلفوں کا ذکر کرتے نظر آتے ہیں۔ کوئی یہ عرض کر، کوئی فرماتا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس آقا کے بال مبارک موجود ہیں، تو صحابی رسول یہ جواب دیتا ہے، رب کعبہ کی عزت کی قسم، کائنات کی ہر شے سے زیادہ مجھے پیاری شے یہ ہے کہ میرے پاس آقا کا بال مبارک۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان بالوں کی اگر کوئی اہمیت نہیں ان زلفوں کی، تو سچی بات میں کرنے لگا ہوں، حضور نے ان بالوں کو خود تقسیم کرنے کا آرڈر کیوں دیا؟ آپ حدیث پاک پڑھیں، کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے واضح طور پر کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفیں مبارک ترشوائی، دائیں طرف سے جب حجام نے وہ زلفیں اتاری اور پھر بائیں طرف سے، قربان جائیں اے ہلاک تیری قسمت پر کہ تو نے واللیل کی زلفوں کو تراشا۔ وہ کیسا مبارک وقت تھا، حدیث پاک میں اس کا تذکرہ یوں ملتا ہے، حجام اپنا کام کرنے لگا، مصطفیٰ کے غلام اپنا کام شروع کر رہے ہیں۔ وہ کیا تھا، حجام جب زلفوں کو آقا کے حکم پر تراشنے لگا تو عشاق اور حضور کے صحابہ اور غلام حضور کے ارد گرد چکر کاٹنے لگے، حضور کے ارد گرد طواف کرنے لگے۔ اور کس مقصد کے لیے؟ بڑی قابل توجہ بات، مقصد یہ تھا کہ آقا کے ارد گرد ہم گھومتے ہیں، دو کام ہو جائیں گے، ایک تو عشق کا طواف ہو جائے گا، عشق کا طواف، اور دوسرا کوئی بال بھی آقا کا زمین پر اگر گرنے لگے گا تو ہم اس کو اپنے ہاتھوں پہ تھام لیں گے۔ یہ اشتیاق تھا حضور کے صحابہ کا، اس وقت کا منظر جو حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ اب حجام نے دائیں طرف کے بال وہ تراشے، غالباً سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے آواز دی، آپ نے فرمایا انس ادھر آؤ۔ آپ حاضر ہوئے، حضور نے اپنے بال مبارک کا وہ حصہ عطا فرما دیا، فرمایا یہ رکھ لے، وہ سنبھال لیے۔ دوسری طرف سے صاف ہوئے اور وہ کاٹے گئے، تراشے گئے، حضور نے وہ بھی عطا کر دیے۔ اور اب حکم دے دیا، چونکہ دیوانوں کا منظر تو حضور دیکھ رہے تھے کہ میرے بالوں کے حصول کے لیے یہ بےتاب ہیں۔ حضور نے جب یہ منظر دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا قسمہ بین الناس او کما قال، حضور نے فرمایا انس اس میرے برکت والے بالوں کو اکیلے نہ رکھ لینا، بلکہ قسمہ بین الناس، فرمایا جتنے لوگ میرے بالوں کے ارد گرد حاصل کرنے کے لیے گھوم رہے تھے، فرمایا ان ساروں کے اندر ان بالوں کو تقسیم کر دیا۔ حضور نے خود تقسیم کروائے۔ پتہ یہ چلا کہ اس میں اتنی برکات تھی کہ ان کو بانٹنا، ان کا حاصل کرنا اور ان کی تکریم کرنا یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے ثابت ہے۔ حضور نے عطا، اور پھر صحابہ ان بالوں کے ساتھ کیا کیا برکات حاصل کرتے، اس کا تذکرہ بھی ایک طویل گفتگو چاہتا ہے، وقت چاہتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان بالوں کو تبرک کے طور پر رکھتے۔ چنانچہ میں برکت کے لیے ایک دو حدیثیں اس ضمن میں عرض کر دیتا ہوں۔ سیدہ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، آپ کے پاس حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک تھا، منہ مبارک تھا، سنبھال کے کیسے رکھا؟ ایسے ہی نہیں رکھ دیا، چاندی کی ایک ڈبیا بنائی ہوئی تھی، اس کے اندر حضور سرور کونین کے بال کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ اب ہوتا یہ کہ حضور کے وصال اقدس و اطہر کے بعد صحابہ کرام جب کبھی کوئی بیمار ہو جاتا، کسی کا بچہ بیمار ہو جاتا، گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا، دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور میں تو لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، اور یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے کہ صبح کی نماز کے وقت صحابہ کرام کی جو ازواج تھیں وہ اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیالوں میں پانی دے کر حضور کی بارگاہ میں روانہ کر دیتی، اور حضور جب نماز سے فارغ ہوتے تو حضور ان پھونک مار دیتے، دم کر دیتے، اور صحابہ کرام برکت کے لیے اس کو استعمال کرتے۔ تو دور ظاہری میں تو کوئی پرابلم ایسا تھا نہیں، جب کبھی مشکل ہوتی صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ کسی کی آنکھ کو تیر لگتا، سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہتھیلی پہ وہ رکھ کے ڈھیلا آنکھ کا حضور کی بارگاہ میں آ جاتے۔ کسی کا پنڈلی ٹوٹ جاتی، اوپر کپڑا لپیٹ کے زور سے باندھ کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے۔ اللہ حاصل قیاس مختلف، جب بھی کوئی پریشانی آتی حضور کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے،
اب یہاں میں 1 منٹ کے لیے بات کو روک کر میں ایک ضمنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آج ہمیں کچھ دوستوں کی طرف سے جو دین سکھایا جا رہا ہے، اس دین اور صحابہ کے عمل میں کتنا فرق ہے. اور یہ بات طے ہے کہ جتنا دین کو صحابہ سمجھتے تھے آج کوئی سمجھ سکتا نہیں. کیونکہ آج میں نے دین اگر پڑھا ہے تو کسی مدرسہ سے پڑھا ہے، کسی عالم سے پڑھا ہے، مگر صحابہ نے دین کن سے سیکھا؟ دین والے آقا سے دین سیکھا. اس لیے ہمارے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے مگر مصطفیٰ کے صحابہ کے دین کو سمجھنے میں غلطی نہیں ہو سکتی. آج ہم تو یہ کہتے پھرتے ہیں، فتوے لگاتے پھرتے ہیں کہ یا اللہ مدد، باس مشکل وقت میں حضور کے دروازے پہ جانا، حضور سے استغاثہ کرنا، یہ تو دین کے خلاف ہے. استغفر اللہ العظیم. بعض لوگوں کی زبانیں کھل جاتی ہیں. میں پوچھتا ہوں مولویوں، قرآن حدیث تم نے اپنے مولویوں سے پڑھی، مدرسوں سے پڑھی، جنہوں نے قرآن و سنت کا نور ذات پاک مصطفیٰ سے حاصل کیا، ان کی زندگی کبھی خلاف شریعت کام کر سکتی؟ صحابہ کرام کوئی شرکیہ کام کر سکتے تھے؟ اور چلو بالفرض اگر صحابہ کرام کسی غلطی میں مبتلا ہو جاتے، نیا دین قبول کیا ہو، ابھی پوری طرح دین کو سمجھا نہ ہو، اور غلطی کر بیٹھتے ہو کہ حضور کی بارگاہ میں آ جاتے مصیبت کے وقت میں، تو بھائی مولوی کا حق زیادہ ہے شرکیہ کام سے روکنا یا نبی کا حق زیادہ تھا؟ بھائی نبی کی تو ذمہ داری ہے، فریض نبوت میں شامل ہے. کوئی دنیا کا مولوی مفتی یہ ثابت کرے کہ ایسے واقعات جن میں صحابہ مشکل کشائی کے لیے حضور کے دروازے پہ آتے، حضور نے کسی ایک کو بھی فرمایا ہو کہ میرے پاس کیا لینے آئے ہو، میں تو اللہ کی بارگاہ میں بھیجتا ہوں، جس سے میں مانگتا ہوں تم بھی اسی سے مانگو، میں تو اس کا عاجز بندہ ہوں، جاؤ اسی سے مانگو، میرے پاس آنا شرک ہے. رب کعبہ کی قسم حضور نے کسی بھی اپنے غلام اور صحابی کو کبھی یہ جواب نہیں دیا. تو اگر حضور کسی ایسے عمل کو کہ حضور کی بارگاہ سے مشکل کشائی طلب کی جائے حضور شرک نہیں کہتے، تو آج کسی مولوی کا بھی حق نہیں شرک کہے. اب جب ظاہری حیات مبارکہ تھی حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے، جب وصال اقدس ہو گیا تو پھر نسبتوں سے برکتیں حاصل کرنے لگے صحابہ کرام. اب ہوتا یہ کہ جب کوئی بیمار ہو جاتا پیالہ پانی کا بھر کے سیدہ کے گھر میں بھیج دیتا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کیا کرتی ہیں؟ قرآن پڑھ کے پھونک نہیں مار رہی، بلکہ وہی بال مبارک جو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، وہی بال مبارک اس پیالے میں ڈبو دیتی، ڈبو کے نکال لیتی اور فرماتی لے جاؤ. صحابہ کہتے ہیں جب وہ پانی ہم مریض کو پلاتے تو مریض صحت یاب ہو جاتا. اب ایک بڑی دلچسپ بات، ہمارے ہاں تو یہی ہے نا کہ ہمارے بالوں میں لوگ کہتے ہیں جی بال ڈوب جائیں پانی میں تو وہاں مختلف جراثیم داخل ہو جاتے ہیں پانی میں، اور یہ مونچھوں کے پست کرنے میں بھی یہی حکمت ہے کہ بات ذہن میں رکھیں. ہمارے بال وہ اگر پانی میں ڈوب جائیں تو بیماری کا سبب بنتے ہیں، مگر قربان جائیں ذات پاک مصطفیٰ کی عظمتوں پر کہ ان کے بال مبارک کسی پیالہ میں پانی میں چلے جائیں تو وہ پانی بھی شفا بن جائے، وہ پانی بھی شفا بن جائے. اور صحابہ کرام کسی دوا خانے نہیں جاتے تھے، مصطفیٰ کے شفا خانے آتے تھے، اور یہاں سے بال کی برکت سے اللہ پاک انہیں شفا عطا فرما دیتے. زلف ہائے شکندر شکن موئزہ، چشم و رخ موئزہ اور دہن موئزہ، میرے آقا کا سارا بدن موئزہ. اب چونکہ بال مبارک کا تذکرہ ہو رہا ہے، منہ مبارک کا، میں ایک اور حدیث پاک مجھے یاد آ گئی. آپ نام جانتے ہوں گے، اسلام کے ایک عظیم جرنیل سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں سیف من سیوف اللہ کا خطاب خود اللہ کے نبی نے عطا کیا. ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جس جنگ میں وہ جاتے اللہ پاک انہیں فتح عطا کر دیتا. ہر کوئی کہتا ہے کہ خالد فاتح ہے، اور خود خالد بن ولید سے پوچھتے ہیں کہ فتح کیسے ملتی. خالد بن ولید ایک مقام ایسا آیا، ایک جنگ کا موقع ہے، زوروں کی لڑائی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے ابھرے ہوئے ہیں، تیر چل رہے ہیں. اب اس مشکل کی حالت میں اچانک ہوا یہ کہ ان کے سر مبارک سے ٹوپی مبارک زمین پہ گرے. سیدنا خالد بن ولید نے نہ دیکھا کہ تیر آ رہے ہیں، نہ دیکھا کہ دشمن تلواریں اٹھائے کھڑا ہے، نہ دیکھا کہ نیزوں کی انیاں میری طرف ہیں.
ہر شے سے بے پرواہ ہو کر تلوار کو روک کر اپنی ٹوپی مبارک کو تلاش کرنے لگ گئے. اب یہ جنگی حکمت عملی کے خلاف ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. جنگی حکمت عملی کے جب ایسی حالت میں جنگ ہو تو کسی اور طرف توجہ نہ کی جائے. مگر خالد بن ولید آپ کو کیا ہوا کہ آپ ہر شے کو بھول کر ٹوپی کو فقط تلاش کرنے لگ گئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں کسی نے پوچھا، ٹوپی آپ نے سنبھالی، سر پہ رکھی، پھر لڑنا شروع کیا، اللہ پاک نے فتح دے دی. بعد میں کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت آپ کو ہم بڑا جرنیل سمجھتے تھے، سپاہ اسلامی لشکر کا سپاہ سالار سمجھتے تھے، بڑا مجاہد سمجھتے تھے، مگر آپ تو لگتا ہے کہ جنگ کے رموز سے ہی واقف نہیں. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے کہ ہم نے دیکھا کہ جنگ زوروں پہ ہے، دشمن کے ہاتھ میں ننگی تلواریں آپ کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور آپ کے سر سے ٹوپی کیا گری، قیامت آ گئی کہ آپ ہر شے کو بھول کر جان کی پرواہ نہیں کی اور ٹوپی کو تلاش کرنے میں لگ گئے. خالد بن ولید کے چہرہ انور پہ مسکراہٹ آ گئی، ہنس کے کہنے لگے، یارو مجھے جنگی امور کا ماہر ہی سمجھنا، یہ نہ کہنا کہ میں رموز سے واقف نہیں. مجھے بھی پتا ہے کہ اس حال میں کیا کرنا تھا، مگر کیا کروں، ایک طرف جنگ کا زور تھا اور ایک طرف میری ٹوپی جو زمین پہ گری اس کو اس لیے تلاش کر رہا تھا کہ اس ٹوپی کے اندر میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو سی رکھا ہے. حضور کے منہ مبارک کو اس ٹوپی کے اندر میں نے سی رکھا ہے. جب وہ ٹوپی میرے سر پر ہوتی ہے تو اللہ مجھے اس میدان میں فتح عطا کر دیتا. لو خالد بن ولید راز بتا رہے ہیں کہ حضور کے منہ مبارک کی برکت سے اس ٹوپی کے اندر جو میں نے سی کے رکھے ہیں اللہ پاک فتح دے دیتا ہے. آج اگر ٹوپی گری تو یہ صرف ٹوپی نہیں، میرے مصطفیٰ کے منہ مبارک گرے تھے. میں سر کٹوا سکتا تھا مگر حضور کے بالوں کی توہین نہیں ہونے دے سکتا تھا. اس لیے میں نے حضور کے بال منہ مبارک کی اس عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے میں نے ہر شے سے بے نیاز ہو کر اس ٹوپی کو اٹھایا. کتنے ہی بے شمار صحابہ اکرام کے بارے میں یہ تو روایات کثرت سے ملتی ہیں. وصیت فرماتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں، اب بات سمجھنے کے قابل ہے، عبادت میں کوئی شخص آج جتنی مرضی عبادت کر لے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا. ایمان میں تو ہو ہی نہیں سکتا، مگر عبادت میں بھی کوئی شخص حضور کے کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس کی ایک ریزن ہے، وجہ ہے، اور وہ حدیث پاک نے بیان کر دی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بعد میں آنے والے اشخاص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں، 1 تولہ 4 تولے 10 تولے کلو 2 کلو من ٹن کی بات نہیں ہے. احد پہاڑ یہ جو حجاج کرام تشریف لے جاتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب کرے. اور پھر احد ایسا پہاڑ ہے کہ جس کے بارے میں کریم آقا نے فرمایا احد ایسا پہاڑ ہے، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں. یہاں سے ایک پتہ نقطے کی بات جو نکلی وہ یہ نکلی، آپ جانتے ہیں تھوڑا سا مضمون تو ادھر جائے گا مگر بات سمجھنا ضروری ہے کہ محبت ہمیشہ 2 طرفہ مزہ دیتی ہے. یک طرفہ محبت میں وہ مزے نہیں ہوتے. آپ کسی انسان اور انسان سے پیار کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ پیار کریں وہ آپ سے پیار کا جواب آپ کو نہ دے، مگر حضور کی ذات اقدس ایسی ہے کہ رب کعبہ نے ایسا رحمت للعالمین بنایا ہے کہ جو حضور سے پیار کرتا ہے حضور جواب میں اس سے بھی پیار کرتے ہیں، اس سے بھی پیار کرتے ہیں. پہاڑ حضور سے پیار کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم اس سے. جو نبی پتھر کے پیار، پتھر کے محبت کا جواب محبت سے دیتے ہیں، وہ کیا اپنے ان غلاموں کی محبتوں کا جواب محبت سے نہیں دیتے؟ بلکہ ایک اور حدیث پاک، حضور جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے، بنو نجار کی بچیاں وہ حضور کے گیت گا رہی ہیں، حضور کے ترانے گا رہی ہیں. حضور نے انہیں روک کر فرمایا کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ بڑی قابل توجہ بات. پتا چلا کہ ہر نعت پڑھنے والا ضروری نہیں کہ حضور سے پیار کرتا ہو. یہ ایک نئی بات ہے. ہم نے تو سمجھا ہے نا کہ جو نعت کے اس شعبے میں آ گیا بس وہ حضور کا عاشق ہے، خواہ وہ ریٹ طے کرتا پھرے، خواہ وہ جو مرضی کرتا پھرے، وہ حضور کا عاشق ہے. عشق کا سرٹیفکیٹ ہم تو دے دیتے ہیں نا. حضور کا یہ سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے
کہ ہر نعت پڑھنے والا عاشق رسول ضروری نہیں. اگر ہر نعت مصطفیٰ پڑھنے والا عاشق رسول ہوتا تو حضور کو یہ سوال کرنے کی حاجت نہ تھی کہ کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو. اور حضور جانتے ہیں، مگر سوال اس لیے کیا تاکہ 14 صدیوں کے بعد جو امت کے اندر یہ باتیں آ جائیں گی، ان باتوں کی رہنمائی کے لیے حضور نے سوال کیا. حضور نے فرمایا کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ اس کے جواب میں وہ خوش نصیب بچیاں بولی، کہنے لگی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ سے پیار کرتی ہیں، اور اس پیار میں نعت کا ذکر کر رہی ہیں، نعتیں پڑھ رہی ہیں. اس کے جواب میں حضور بولے، بڑی قابل توجہ بات، ان بچیوں نے صرف ایک بار کہا کہ ہم آپ سے پیار کرتی ہیں. حضور کے سوال کے جواب میں حضور نے 3 بار جواب میں کہا. کیا؟ فرمایا واللہ انا احبکن، واللہ انا احبکن، واللہ انا احبکن. فرمایا بچیوں تم مجھ سے ایک بار پیار کرتی ہو، اللہ کی قسم میں محمد تو اسے 3 بار پیار کرتا ہوں، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں. ہمارے آقا وہ ہیں، لوگوں میرے آقا سے محبت کر کے دیکھو. اگر محبت مصطفیٰ کا مزہ چکھنا چاہتے ہو تو دل سے محبت، دکھاوے کے لیے نہیں. لوگوں کے سامنے تو سب کو رونا آ جاتا ہے، کبھی تنہائی میں فراق مصطفیٰ میں رونا سیکھو. جب یا مالک دیکھ رہا ہو یا بندہ ہو، اور حضور کے فراق میں رونا سیکھو. اور حضور اپنے فراق میں رونے والوں کے آنسو پوچھنے کے لیے کبھی کبھی خود بھی تشریف لے آتے. سچ کہا، پرانے دور کی اچھی دور تھا جب نعتیں بڑی خوبصورت پڑھی جاتی تھی. وہ ایک نعت شریف کا شعر ہے کہ اگر ہو جذبہ کامل، اگر ہو جذبہ صادق، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں، تڑپایا نہیں کرتے. حضور پھر کرم کرنے نہ یقین آئے تو امام بصیری سے پوچھنا، نہ یقین آئے تو ہمارے کتنے ہی اکابرین ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی قسم ایک لمحہ کے لیے حضور ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں تو ہم اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار ہی نہیں کرتے. مگر ہم نے وہ محبت کی لذت چکھی نہیں. ہم نے سوچا کہ شاید بڑی بڑی محفل کر لینے سے اور نعتیں سال میں 1-2 بار سنا لینے سے محبت پوری ہو جاتی ہے. نہ، فراق مصطفیٰ میں رونا سیکھیں، حضور کبھی معروم نہیں کریں گے. اس پر مجھے پھر ایک بات یاد آئے گی، کرتا چلوں. حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک کی کتابوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے واز کیا کرتے. ٹیک مبارک حستون حنانا، اس کے ساتھ آپ ٹیک لگاتے، واز کرتے. ایک بار ایسا ہوا، حضور کے ایک صحابی نے عرض کر یا رسول اللہ میرا غلام ممبر بڑا سونا بنا لے، تو حضور میں بنوا کے پیش کر دیا. حضور نے فرمایا لے. ممبر تیار ہو گیا. پہلا خطبے کے لیے حضور اس ممبر کی طرف جانے لگے. جب اس تنے کے پاس سے گزرے نا، بے جان تنے کے پاس، خشک تنے کے پاس سے گزرے، میرے پاس سے وہ گزرے، میرا حال تک نہ پوچھا. آج وہ پہلی بار پوزیشن ہو رہی تھی کہ جو پیاری پیاری علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک والی پیاری پشت مبارک کو جو ستون بوسے دیتا تھا، آج وہ پشت مبارک والے حبیب پاس سے گزر گئے. پاس سے گزر کے ممبر پہ آپ تشریف لے گئے. جب ممبر پہ بیٹھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح اونٹنی کا بچہ، اونٹ اپنی ماں سے دودھ پینے والی اونٹنی کا بچہ جو دودھ پیتا ہو ماں سے بچھڑ جائے تو جس طرح وہ روتا ہے، اس طرح وہ خشک تنا بھی رونے لگا. اس کی آواز سے پوری مسجد نبوی گونج اٹھی. کریم آقا ممبر سے اترے، اس کا رونا نہ دیکھا گیا. ممبر سے اترے اور آ کر اس کو سینے سے لگا لیا. اور جس طرح بچے کو تھپکیاں دیتے ہیں چپ کرانے کے لیے، آپ تھپکیاں دے رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے وہ رونے والی آواز پھر آہستہ آہستہ مدھم اس انداز سے ہوئی جس طرح بچہ زور سے رو رہا ہو، اس کو جب چپ کرایا جائے تو وہ پھر ڈسکورے بھر بھر کے روتا ہے. تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ کوشش کرتا ہے رونے سے رکنے کی، مگر آواز پھر بھی تھم تھم کے آتی ہے. بالکل یہی پوزیشن اس ستون کی ہو گئی. اب اگلی بات بیان نہیں کرتا، صرف یہی بیان کرنا تھا کہ اگر خشک تنا کھجور کا حضور کے فراق میں روئے، حضور اس کو سینے سے لگاتے ہیں.
اگر حضور کا سچا غلام تنہائی میں بیٹھ کر آقا کی یاد میں، آقا کی محبت میں، آقا کے عشق میں، آقا کے حسن و جمال کے نظاروں میں کھو کر حضور کے فراق میں روئے، رب کعبہ کی قسم آج بھی میرے مصطفیٰ کرم کرنے کے لیے تشریف لا سکتے، مگر ہم اس راہ کے مسافر تو بنے، ہم نے تو ستیہ ناز کر لیا اپنا کہ ہر چیز کو نمود و نمائش کا ذریعہ بنا لیا۔ ہائے عشق رسول کو کبھی نمود و نمائش کا ذریعہ نہ بنانا۔ تو بات یہ کر رہے تھے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بال مبارک کا احترام یہ صحابہ کرام نے کیسا اپنایا۔ کتنے حضور کے ایسے غلام تھے کہ جنہوں نے وصیتیں کی۔ میں یہاں سے بات نکلی تھی، میں عرض کر رہا تھا کہ آج کوئی بھی عمل میں صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا احد کے پہاڑ کے برابر بعد میں آنے والا اگر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر لے تو فرمایا میرے صحابی کی مٹھی یا آدھی مٹھی جو